اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب فراہم کیا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ جو سورہ منافقون میں موجود ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون اتخذوا ایمانہم جنۃ، پھر وہی سورہ منافقون والے الفاظ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ صدّ یصد فعل لازم بھی ہے اور فعل متعدی بھی ہے، خود رکنا بھی اس کے معنی ہے اور دوسروں کو روکنا بھی، خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو بچا نہ سکیں گے نہ ان کے مال نہ ان کے یہ اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جس دن کہ اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اس کے سامنے بھی ویسی ہی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے کہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے عادت پختہ ہو چکی جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو جو عادت پختہ ہو چکی دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جو ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، وہ وہاں پر بھی اس کا ظہور ہوگا۔ یحلفون فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھیں گے کہ ان کا بھی کوئی موقف ہے، کہیں پر وہ بھی کھڑے ہیں، کوئی ہے زمین ان کے پاؤں تلے بھی۔ الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے در حقیقت ان کو گھیر لیا ہے، ان کے اوپر وہ چھا گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو غافل کر دیا ہے اللہ کی یاد سے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر یہ شیطان کی پارٹی جو ہے اسی کو خسارے میں رہنا ہے، بربادی اسی کی ہے، تباہی اسی کی ہے، ہلاکت اسی کی۔ اب یہ حزب الشیطان کون ہے؟ یعنی ایک حزب الشیطان تو کھلم کھلا ہے، وہ جو سامنے سے آ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، سامنے سے چیلنج کر رہا ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے، وہ ابو لہب ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اندر سے مارے آستین بن کر ان کے ساتھ رشتہ اخوت استوار کیے ہوئے ہے، ابھی تک اس نے یکسو ہو کر اپنے ان دلی تعلق اور دلی محبت کے رشتوں کو کاٹا نہیں ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، یہ مارے آستین ہے، یہ بھی اسی حزب الشیطان کا جز ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اگرچہ بظاہر تمہاری صفوں میں داخل ہے۔ اب اس پس منظر میں حزب الشیطان کا ذکر کرنے کے بعد اب آیا حزب اللہ کا ذکر۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ابھی یہ اسی حزب الشیطانی کا ذکر ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہی ہیں کہ جو نہایت ذلیل ہو کر رہیں گے، یہ سب سے زیادہ پست ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ جو ہے خائب و خاسر یہی ہو کر رہیں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس لیے کہ اللہ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے، یہ طے شد ہے، یہ فیصلہ ہے۔ البتہ فیصلے کا ظہور کب ہوگا یہ بات دوسری ہے، اس میں ابھی کتنی دیر لگے گی اور اس دیر میں کتنی آزمائشوں سے اہل ایمان دو چار ہو جائیں گے، یہ مسئلہ علیحدہ ہے۔ بالآخر اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے۔ یہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مستقل سنت ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے، یا ان کے ضمن میں اللہ کا یہ پختہ فیصلہ ہے۔ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ہاں جو نبی ہو وہ مغلوب ہو سکتا ہے، رسول نہ ہو۔ البتہ رسول جو ہو اس کے مغلوب ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ہمارے اس منتخب نصاب کے مضمون اور اس کے جو موضوعات ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، قوت والا ہے،
عزیز ہے، زبردست ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ، ودہ یمد، محبت کرنا، اسی سے ہم رشتہ مودت کہتے ہیں، محبت، مودت، رأفت، اب یہ الفاظ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، رفاقت، رأفت، مودت، محبت، بلکہ سورہ حدید کے درس میں یہ بات واضح ہوگی کہ رأفت اور رحمت یہ ایک قبیل کی شے ہے، اور مودت و محبت یہ ایک قبیل کی شے ہے، ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ لا یوادون من حاد اللہ، نہ پاؤ گے تم کہ وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ پر اور اس کے اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، کہ وہ محبت کرتے ہوں، ان کا قلبی رشتہ جو ہے محبت کا وہ ان لوگوں سے ہو جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اسی کی شرح پھر سورہ ممتحنہ کی ان 2 آیات سے جن کا میں نے اضافہ کیا ہے ان سے سامنے آئے گی۔ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے عناد رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، عداوت رکھتے ہوں، تو حقیقی ایمان رکھنے والے، یہاں رسول پر ایمان کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ رسول تو محبت یا نفرت کا جو ظاہری طور پر جو ہدف بن رہا ہے وہ تو رسول کی ذات ہے، لہذا یہاں اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اس کو نمایاں کیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم، خواہ وہ ان کے باپ ہی ہوں، او ابناہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے عزیز اور رشتہ دار ہوں۔ بالکل وہی مضمون آ گیا، صرف مثبت اور منفی اسلوب کا فرق رہ گیا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، وہ جو رشتہ داریاں تھیں علائق دنیاوی، ان کو جس فہرست میں وہاں لائے تھے وہی فہرست یہاں، سوائے یہ کہ ازواج کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، باقی چاروں لفظ وہی ہے، باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، خواہ وہ کتنے ہی قریبی عزیز ہوں، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دل میں جاگزی ہو چکا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لکھ دیا ہے۔ اب یہ لکھ دینا جو ہے کسی چیز کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کھدی ہوئی ہے یہ بات، میرے دل میں نقش ہے یہ بات، اب یہ نقش کا لفظ بہترین ہوگا اس کے لیے کہ یہ ایمان ان کے دل میں نقش ہو چکا، اس لیے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو نقوش ہیں کہ جو صفحہ اقرطاس کے اوپر آپ کی اس کتابت کے ذریعے سے حویدہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ۔ اب یہ روح جو ہے یہ اس وقت نہیں ہے، بالکل ذہن میں رکھیے، ویسے تو ہماری بحث میں آتا رہا ہے کہ فرشتہ بھی روح، روح انسانی بھی روح، وحی بھی روح، اور یوں سمجھیے روح و ریحان و جنت نعیم، یہ جو لفظ ہے ریح، ہوا، یہ بھی اسی مادے سے ہے، اس لیے کہ الف، واو اور یہ تو حروف علت ہے، بدلتے رہتے ہیں، اسی مادے سے راحت ہے، راحت، روح، یعنی ایک احساس انسان کو ہو انشراح کا، مسرت کا، انبساط کا، جو اسلام کی نشرت ثانیہ میں ایمان کی حقیقت کے ضمن میں جو الفاظ میں لایا ہوں کہ معرفت حق کی کے نتیجے میں ایک انبساط، ایک مسرت، ایک امن، ایک سکون کی کیفیت کا احساس، تو یہ وہ فیضان روحانی ہے۔ ایدہم بروح منہ، یہ وہ فیضان روحانی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ انہیں بظاہر دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، یہ لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں، لوگوں کی دشمنی اور عداوتوں کا یہ مرکز بن گئے ہیں،
لیکن خود ان کو جو اپنی باطنی ایک راحت میسر ہوتی ہے، جو امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، جب وہ جیل میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم مجھ سے اسے چھین نہیں سکتے۔ انسان کے اگر دل میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انبساط ہے، تو اگر اس کے جسم کے اوپر کوڑے بھی پڑ رہے ہوں تو اس کا وہ باطنی سکون درہم برہم نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ فیضان روحانی۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ایدہم بروح منہ، اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی تثبیت کا ذریعہ فرماتا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہی ہے یحبہم ویحبونہ، یہ جو رشتہ موالات ہے یہ باہمی ہے، دو طرفہ ہے، محبت ہے دو طرفہ ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یہ یک طرفہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح باہمی رضا کا معاملہ بھی دو طرفہ ہے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ یہ جو اللہ سے راضی ہونے کا معاملہ ہے یہ آخرت میں جا کر تو ہوگا ہی بتمام و کمال۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو لوگ، جس کو کہ ہم نے سورہ تغابن میں سمجھا ہے کہ جو مقام رضا ہے جو اس پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں، جس حال میں بھی وہ رکھے وہ راضی برضائے رب رہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ ہے پری کوالیفیکیشن، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے وہ جن پر کہ وہ اقبال نے شعر کہا ہے بہت پیارا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دنیا کو ہے پھر مارکے روح و بدن پیش۔ یہ مادیت اور روحانیت، وہ جو ورسز کے حساب سے ہم دیکھتے رہے، خدا ورسز کائنات، روح ورسز جسم اور مادہ، حیات اخروی ورسز حیات دنیاوی، دنیا کو ہے پھر مارکے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب ہے بظاہر لیکن درندگی اور شیطنت کا ننگا ناچ ہے جو دنیا میں ناچا جا رہا ہے، تمدن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، بے حیائی کا ناچ، درندگی کا ناچ۔ لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے۔ اب یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اس منتخب نصاب میں تیسرے حصے کے پہلے سبق میں پہلی بحث یہی آتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کی یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ صرف ان دو آیات کا ترجمہ ذہن میں لے آئیے جو میں نے مزید اس میں شامل کی سورہ ممتحنہ کی، کہ اس میں بھی ایک فطری تدریج ہے جس کو کہ شریعت پیش نظر رکھتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب فطرت ہے، تو فطری چیزوں کو یہ omit نہیں کرتی کہ اس میں ایک فرق رہے گا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی، سب کافر برابر نہیں، سب مسلمان برابر نہیں۔ مسلمانوں میں منافق بھی ہیں کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں، ففتھ کالمسٹ ہیں، جو حزب الشیطان کا ایک حصہ ہے کہ جو تمہاری صفوں میں ہے۔ کفار میں بھی کچھ ایسے ہیں جو انتہائی بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، مزاحم ہو رہے ہیں، آڑے آ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کچھ نیوٹرل ہیں، وہ بھی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ تم سے لڑ نہیں رہے، تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے، بلکہ شاید وہ ویٹ اینڈ سی پر عمل پیرا ہو کہ ذرا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی دیکھو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو جو اس طریقے سے تمہارے مد مقابل نہ ہو گئے ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ لیکن کس چیز سے نہیں روکتا؟ رشتہ مودت کا ذکر وہاں نہیں آیا کہ محبت کر سکتے ان سے، نہیں،
ہاں ان کے ساتھ کچھ نیکی کا تعلق، کچھ عدل و انصاف کا معاملہ، قسط اور بر، اگر وہ کی محتاج ہے تو اسے کچھ دے دینا، وہ غریب ہے تو اس کی مدد کر دینا، وہ تکلیف میں ہے، وہ آیا بر کو ذہن میں رکھیے، ولیکن البر، وہ طرز عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لیجئے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہ تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہیں انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا، اس سے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو، کوئی انصاف کی بات کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو مقسطین کو پسند فرماتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، منع فرماتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم، اب یہاں لفظ ولایت آیا کہ تم ان سے رشتہ محبت، رشتہ ولایت استوار کرو، ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون، اور جو لوگ ان سے رشتہ ولایت استوار کریں گے، ان سے دوستی کا تعلق رکھیں گے، تو بلا شک و شبہ وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ اور یہ ظالم کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں بڑا سخت ہے، یہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں ظالم وہ نہیں، بلکہ یہ تو مشرک، یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی شے جو ہے وہ شرک ہے، اور ظلم جو ہے جب لفظ آئے بغیر کسی اور یعنی اس کے لیے قرینہ موجود نہ ہو تو شرک، ظلم کے معنی شرک اور ظالم کے معنی مشرک۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔